جی ڈیئر ویورس، انسان کی زندگی میں کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی کچھ، ہر دن دوسرے دن سے مختلف. تو جناب جی یہی سورس آف لائف ہے. ورائٹی از دا سورس آف لائف. جی اگر ایک ہی ڈگر پہ زندگی چلتی رہے تو اس میں بوریت ہونے لگے. جی ہاں، لیکن یہ جو زندگی کا چینج ہے نا، اگر ایک پلیزنٹ ہو تو بہت اچھا ہے. اگر ذرا تھوڑا سا تکلیف دہ ہو تو اس کو یہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ بھی اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری نکلے گی. جیسے آج کل میں ہر روز جاتی ہوں فزیو تھراپی کے لیے. میرے بازو میں نا یہ کندھے سے لے کے ہاتھ تک درد ہے، اور ابھی تک تو میں کام کرتی رہی ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ میں کوئی چیز جب پکڑنے لگتی ہوں، خاص طور پہ جب چمچ چلاتی ہوں سالن میں، تو ایک کرنٹ سا دوڑتا ہے انگوٹھے سے لے کے بازو کے کونی تک. جی تو آج ڈاکٹر کو میں نے دکھایا، انہوں نے مجھے گلو دیا پہننے کے لیے، اور مجھے بازو کو ریسٹ دینے کے لیے، ہاتھ کو ریسٹ دینے کے لیے کہا. جی ہاں، اب میں ضرور اس پہ عمل کروں گی، کیونکہ اگر زیادہ ہو جائے یہ تو پھر مزید کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے کچھ دن تک آپ کے لیے کوکنگ کے پروگرام جو ہے نا میں اپلوڈ نہیں کر سکوں گی. ہاں، ہماری گپ شپ تو چلتی رہے گی. جی ہاں، روزمرہ کے کاموں میں کوئی بھی اگر تھوڑا ڈفرینٹ پہلو نکلا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جی ہاں، ہاسپٹل سے آ کے پھر میں نے کوٹ اتارا اور اس کے اوپر سویٹر پہنا، اور پھر ہم نے لان میں دھوپ میں بیٹھ کے لنچ کیا، اور اس کے بعد میرے ہبی جو ہیں اپنے کسی کام سے چلے گئے ہیں، اور میں نے یہاں لان میں بیٹھ کے ہی چائے پی، جو مجھے نسرین نے یہاں ہی لا کے دے دی. اور چائے پینے کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اب میں ذرا اپنی ڈیئر ویورز کو اپنی تازہ ترین رپورٹ جو ہے ہیلتھ ایشوز کی وہ شیئر کر دوں. جی ہاں، آپ کی دعائیں تو مجھے ملتی رہتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ میری فیملی جو اتنی بڑی فیملی یوٹیوب فیملی بن گئی ہے، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں ماشاء اللہ میں کام کر رہی ہوں، باہر کے کام بھی کر رہی ہوں، گھر کے بھی کر رہی ہوں، کھانے بھی بناتی ہوں، پینٹنگ بھی کرتی ہوں، سلائی بھی کس وقت موقع ملتا ہے کرتی ہوں، اور کچھ نہیں تو میں الماریاں کھول کے وارڈروبس کر کے ان کی سیٹنگ شروع کر دیتی ہوں، خاص طور پہ کچن کی. کیونکہ جو ہاؤس ہیلپ ہے نا، وہ برتن اس طرح نہیں رکھتی واپس دھونے کے بعد جیسے کہ میں ترتیب سے رکھتی ہوں. میں نے جہاں برتن رکھا ہو پھر میرے ہاتھ وہیں جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. جب وہ برتن وہاں پہ پڑا نظر نہیں آتا، کسی اور جگہ گھسا ہوتا ہے، تو پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. اور پھر میں کہتی ہوں کہ جو برتن جہاں سے نکلے دھونے کے بعد اس کو وہاں ہی رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے. جی ہاں، تو یہ میری مصروفیات موسٹلی جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ ایونٹ ہوتے رہتے ہیں، کوئی فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں لاہور سے رابی آئی بھی تھی، ہم دونوں کا انٹرویو انہوں نے کیا. وہ شاید اس کے چینل پہ کہیں چل رہا ہوگا، یا اس نے اپلوڈ کر دیا ہوگا تو وہاں چل رہا ہوگا. جی ہاں، تو میں بھی آپ کو اس لڑکی سے ملواؤں گی. شوبز کی یہ لڑکی جو کہ میرا خیال ہے پاپ سنگر تھی یا کیا تھی، لیکن اب وہ اس طرح اللہ کی راہ پہ چل رہی ہے کہ ایک ڈراسٹک چینج اس کے اندر میں نے دیکھا ہے. تو اس کی میں نے اس سے وجہ بھی پوچھی، تھوڑی سی اس کی بات چیت میں نے اس کی بھی ریکارڈ کی، وہ میں آپ کو کسی وقت سناؤں گی. جی ہاں، تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہاں پہ فزیو سینٹر میں ہاسپٹل میں میری ٹریٹمنٹ ہے وہ جو کس طرح ہو رہی ہے، اور وہ جو ڈاکٹر مجھے ٹریٹ کر رہی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. اب آج اس کی ٹرانسفر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو گئی ہے. اب دیکھیں کل پھر مجھے کون ملتی ہے، کس کے ساتھ پھر میری اب یہ ٹریٹمنٹ بازو کی جاری رہتی ہے. جی ہاں، ایک ہفتہ اور مجھے کروانی ہے. اللہ کرے کہ بس اس میں میرا ابھی 50% 60% تو ٹھیک ہو گیا. باقی کا جو ہے نا، وہ ایک گلو دیا مجھے پہننے کے لیے، وہ میں پہنوں گی تاکہ میرے ہاتھ کی موومنٹ جو ہے نا بہت زیادہ نہ ہو. ٹھیک، تو آپ بھی دعا کیجئے کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. میرا پتہ کیا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس جگہ پہ، یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ میں ٹیبل رکھوں، اس کے اوپر وہ جو الیکٹرک میں نے لیا تھا چولہا، ایبٹ سے لیا تھا میرا خیال ہے میں نے. ہاں، جب ہم لوگ نتھیا گری گئے ہوئے تھے نا تو ایک دن ایبٹ جانا ہوا، اور وہاں کسی اسٹور میں ہم گئے تو وہ مجھے پڑا نظر آیا، تو میں نے اسی لیے لیا کہ لان میں بھی میں کوکنگ کر سکوں. وہ یہاں ٹیبل رکھ کے پھر جناب اس پہ میں کوئی اچھی اچھی مزے کی ڈشز بناؤں گی تو اچھا لگے گا. ورائٹی از دی سورس آف لائف. جی ہاں، جگہ بدل بدل کے اگر آپ
काम करें तो माहौल थोड़ा जो डिफरेंट, जैसे अभी बाहर लॉन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कोई लोग लॉन में बैठते हों या लंच करते हों वहाँ पे या नाश्ता करते हों। तो हम लोग धूप को एंजॉय करते हैं और जब तक धूप लॉन में रहती है हम लॉन में रहते हैं। ठीक उसके बाद फिर वॉक पे चले जाते हैं, और या अगर वॉक पे किसी दिन ना जाए तो स्टैटिक जो साइकिल है वो घर पे ही चला लेते हैं, और 5-7 किलोमीटर उस पर भी हो जाता है। जी हाँ। मुझे आज अक्सा कह रही थी कि आप अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ है ना उसके ऊपर व्लॉग बनाएं। मैंने कहा उसमें किसी को क्या इंटरेस्ट कि हम कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब खाना खाते हैं, कब बाहर जाते हैं, किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता किसी की इतनी पर्सनल लाइफ पे। तो इसलिए फिर मैं तो चाहती हूँ कि आपको अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाऊँ, फूल, खूबसूरत फूल दिखाती हूँ। अभी मैंने कल ही मेरा ख्याल है अपने लॉन के फूलों की एक तस्वीरें बनाई, हर फूल की तस्वीरें, वो भी मैं आपके लिए किसी दिन अपलोड करूँगी। अगर आपको फूलों का शौक़ है तो आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। जी हाँ, चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी डॉक्टर से, और फिर साथ ये बताती हूँ कि ये मेरी फिज़ियोथेरेपी जो हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक? ताकि अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो जिस तरह के मुझे बाजू और हाथ में हो रहा है, तो उसको कुछ नॉलेज मिल सके कि इसके लिए कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर से रजू करना चाहिए, और वो डॉक्टर फिर आपको किस तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये मैं आपके उन लोगों के नॉलेज के लिए अपलोड करूँगी ताकि उनको गाइडेंस मिल सके कि इस सूरत हाल में आपके दाएं बाएं बाजू या गोडा गिट्टा जो भी है उसमें अगर दर्द महसूस हो तो फिर आप किस तरह से उसको ट्रीट करवाएं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो। जी हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।